ان سب کو یونیورسل سول کوڈ، ویشوک ناگرکتا قاعدہ، عالمی شہریت قانون دیا گیا۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین پر قائم ہو جاؤ۔ دین سسٹم آف لائف، دین زندگی گزارنے کا نظام، دین جیون ویتت کرنے کی ویوستھا، تو اسی پر جم جاؤ جو اللہ نے دی، اللہ کے رسولوں نے دی اور چلی آ رہی ہے، یونیورسل سول کوڈ سے چلی آ رہی ہے، تو اسی پر تم بھی چلو، اسی پر تم بھی چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ یہ دین، یہ ویوستھا، یہ سسٹم جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کنٹینیویشن میں ہم دے رہے ہیں، تو آپ بھی اس پر چلو۔ اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اس میں متفرق، پھوٹ کا، ڈسپیوٹ کا شکار مت ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم بزرگوں، محترم خواتین، اور اب جن تک ہماری بات پہنچنے والی ہے وہ سارے بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 19 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اور علم آ جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرے گا تو اللہ اس سے بہت جلد حساب لے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 بہت واضح کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، کائنات میں ذرا سی زمین میں انسانوں کو اس نے عارضی جگہ دی ہے رہنے کے لیے، تو اسی نے اس زمین پر انسان، مانو سماج، ہیومینٹی کس طرح زندگی گزارے، تو وہ دین، وہ طریقہ، وہ سسٹم آف لائف، وہ وے آف لائف، وہ کوڈ آف کنڈکٹ، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ رولز، وہ پرنسپلز، وہ نیم، وہ سب بھی دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کائنات تو بنا دے، انسان کو تو پیدا کر دے، اور اس کے لیے کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی پرنالی اور کوئی پدھت اور ویوستھا نہ دے۔ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوا۔ تو اسی نے کائنات بنائی، سرشٹی اور یونیورس بنایا، اس نے انسان بنایا، انسان کو ایک مقصد دیا، ایک موقع دیا، ایک زندگی دی، ایک زندگی کا چھوٹا سا دورانیہ، آیوش، ڈیوریشن دیا، اور اس میں وہ کیسا رہے، تو وہ انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، نیائے کے ساتھ وہ کیسا رہ سکے گا، تو وہ سب بھی اس نے طے کیا اور بتایا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ویوستھا، نظام اپنے طور پر طے کرنا ہے۔ اس نے کوئی نظام نہیں دیا، اس نے کوئی ویوستھا نہیں دی، اس نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں دیا۔ ان کو یہ لگتا ہے، اور یہ اپنے
کبھی انا سے، ایگو اور اہنکار سے، کبھی اپنی ضد اور اروگنس سے، کبھی اپنی بغاوت اور ریبیلین سے، اور کبھی اپنے تخیلات امیجنیشن سے نظام بنانے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، کیونکہ اس نے دی ہوئی بنائی ہوئی کائنات، اس نے دی ہوئی زندگی، اس نے رکھی ہوئی زندگی اور موت، اور اس نے رکھا ہوا زندگی کا نظام اور انصاف، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان طے کرے کہ اس کے لیے اچھا کیا اور برا کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے خیالات، انسان کے وچار، انسان کی سوچ وہ اس کو اچھا نظام دے سکے گی؟ یہ ہے ناممکن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی، رکھا بھی، حکم بھی دیا اور نظام بھی دیا اور بار بار واضح کیا۔ تو ہم اس عنوان کے تحت کہ جو ہم نے آج کا عنوان چنا کہ قرآن کا یونیورسل سول کوڈ، کہ قرآن نے انسان کو، انسانیت کو، مانو ذاتی کو، ہیومن بینگس کو یونیورسل، ویشوک اور پوری سرشٹی کے لیے، یا پورے گلوبل وے میں، یا پورے عالمی سطح پر کون سا شہریت کا، ناگرکتا کا، ایز اے سویلین کوڈ، قانون، حکم، احکامات دیا ہے، ہم اس پر غور کریں گے چند آیتوں کی روشنی میں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جب یہ یاد کرتے ہیں کہ قرآن کا عالمی قانون شہریت، یعنی قرآن کا یونیورسل سول کوڈ، ویشوک ناگرکتا قاعدہ، تو اب ہم اسی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جب دھرتی پر، زمین پر، ارتھ پر پہلے انسان کو پیدا کیا، پہلے باپ کو پیدا کیا، جس کا نام اردو اور عربی میں آدم، انگلش میں ایڈم اور سنسکرت میں آدم، پھر اس کی بیوی، ہم سب کی ماں، ہم سب کے پہلے باپ، پہلے آدمی کے ساتھ ہم سب کی پہلی ماں، اس کا نام انگلش میں ایو، اس کا نام عربی میں ہوا، اس کا نام سنسکرت میں حبیہ۔ تو وہ پہلے ماں باپ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے باپ کو، پہلے شخص کو، پہلے نبی کو اس دھرتی پر وہ کیا بنا کر بھیج رہا ہے؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اس نے پہلے ہی وہ پلان واضح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا ڈپیوٹی، اپنا وزیرنٹ اور اپنا اترادھیکاری، کہ جو اس کے احکامات کو پوری ذمہ داری، پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ زمین پر اپنے آپ پر، اپنے رشتے ناتوں پر اور اپنے معاملات پر چلائے۔ تو اس حوالے سے اس نے بہت پہلے ہی واضح کر دیا، اور پہلے ہی تیسرے رکوع کے بعد ہی اس نے 30ویں آیت میں واضح کر دیا کہ بھائی اس پہلے باپ کی، پہلے انسان کی، پہلے نبی کی شخصیت، حیثیت اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ تو نائب ہے، وزیرنٹ ہے، ڈپیوٹی ہے، اترادھیکاری ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر، کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی محدود عقل سے کوئی ویوستھا، نظام، کوڈ، قانون نہیں بنائے گا، بلکہ جس اللہ نے اس کو یہاں زندگی دی، موت دینے والا ہے، رکھا ہے، سہولتیں دی ہے، تو وہ طے کرے گا کہ اس کے لیے ویوستھا، اس کے لیے نظام اور اس کے لیے سسٹم کیا ہو، اور اس سے بہتر کوئی طے بھی کر نہیں سکتا۔ یہ بھی سچائی ہے، اور یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہلے آدمی، آدم علیہ السلام سے آخری آدمی، یعنی پہلے باپ سے آخری اولاد تک اس نے وہ پورا نظام دیا ہے کہ کبھی کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو اپنے طور پر طے کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو اس سے بغاوت، اروگنس، ریبیلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دی کہ پہلا باپ، پہلی ماں، پہلا خاندان، ایک ہی خاندان کے افراد پوری دنیا میں، پوری دھرتی پر، پوری سرشٹی میں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اس چھوٹی سی دھرتی پر، تو ان کے لیے ویوستھا، نظام
اور سسٹم بھی ایک ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح کیا کہ جب ایک سسٹم وہ دے چکا، ایک نظام، اس کے پرنسپلز، اس کے نیم، کوڈ آف کنڈکٹ وہ دے چکا، تو یہ لوگ بدلتے کیوں ہیں، کس لیے بدلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کیا۔ تو سورہ آل عمران آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ ہم نے کیا سسٹم، ویوستھا، نظام دیا اور لوگوں نے کیوں بدلا، وہ کیوں بدلتے ہیں؟ اچھا بدل کر کہیں بھاگ سکیں گے کیا، بچ سکیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج بھی دیا، وہ آیت سنیے۔ تو سورہ آل عمران آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین زندگی گزارنے کا طریقہ، جیون ویتت کرنے کی ویوستھا، لائف کیسے گزاری جائے اس کا ایک پورا سسٹم آف لائف، وے آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ وہ اس نے پوری طرح سے دیا ہے۔ تو اس نے بہت کلیئر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ تو صرف اسلام ہے۔ اسلام 3 معنی، ارتھ، میننگ میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام شانتی، ایک پرسن کے لیے، فرد کے لیے، ویکتی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، خاندان کے لیے، سماج کے لیے، دیش کے لیے، وشو کے لیے شانتی۔ تو شانتی کا، امن کا، پیس کا اس نے دین دیا ہے، سسٹم آف لائف دیا ہے۔ دوسری بات، اس میں سرکشتا بھی ہے، سیکیورٹی، حفاظت، کہ فرد کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، وشو کے لیے بھی اس میں سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے۔ تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے علیہ السلام میں کہ اسلام میں دوسری چیز بھی ہے، امن کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور حفاظت اور تحفظ بھی ہے، سرکشتا بھی ہے۔ تیسری اہم بات جو علیہ السلام میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ علیہ السلام، اس کے فائدے، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے بیٹرمنٹس فرد، سماج، دیش، وشو کو کب ملیں گے؟ جب وہ ویکتی، وہ سماج، وہ دیش، وہ وشو اس کو سمرپت ہوگا، اس کو سرنڈر ہوگا، اس کے حوالے ہوگا۔ تو اسلام کا تیسرا مطلب ہے حوالے ہونا، سرنڈر ہونا، سمرپتتا، سمرپت ہونا۔ سمرپت ہوئے بغیر، سرنڈر ہوئے بغیر، اس کو حوالے ہوئے بغیر نہ شانتی مل سکتی، نہ سیکیورٹی، تحفظ مل سکتا، اور نہ سمرپن کے نتیجے میں جو ملنے والے فائدے ہیں وہ مل سکتے۔ تو یہ بات بھی بہت اللہ تعالیٰ نے واضح کی اس نام کے اندر کہ ہم نے جو دین، سسٹم، نظام دیا ہے وہ اس کا نام اسلام اس لیے رکھا ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہے۔ اسلام میں اور کئی معنی ہوتے ہیں لیکن یہ 3 ہمارے لیے کافی ہے پوری گہرائی کے ساتھ، پرگلبھتا کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بہت پرگلبھ ہے اس سے، اور بہت گہرائی والا ہے، بہت ڈیپتھ والا ہے۔ یہ 3 معنی جو ہم نے لیے تو اس کی گہرائی سے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تو یہ سسٹم، یہ نظام اور یہ ویوستھا دی اسلام کے نام سے، پھر لوگوں نے اس کو بدلا کیوں؟ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب بھی 14 سال پہلے دیا۔ قرآن کو جب 14 سال پہلے اتارا، آخری نبی، آخری پروفٹ، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا، یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اختلاف، ڈسپیوٹ، متبھید انہوں نے کیا کہ جن کو کتاب دی جا چکی تھی۔ یعنی نالج نہیں تھا، اگنورنس تھا، معلومات نہیں تھی، ایسا نہیں ہوا۔ معلومات تھی، کتاب اتری ہوئی تھی، نالج تھا، دیوی گیان اور ریویلڈ ورسز، ریویلڈ سسٹم، ریویلڈ مارگدرشن اس کے پاس تھا، کیونکہ ہر نبی پر جو کتابیں اترتی رہی اور آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے الگ الگ دور میں، الگ الگ علاقوں میں، بلکہ بہت وقت الگ الگ سٹی میں، تو ان کے ساتھ یہ سارا گیان دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے یہ علم، گیان، نالج جو اوپر سے آیا تھا ریویلڈ،
اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو کتاب آ گئی تھی. پھر کتاب نے کیا دیا تھا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم. نالج آ گیا تھا، نالج ان کے پاس. کتاب نے نالج دیا تھا کہ ویکتی کیسے رہے، فرد، فیملی کیسی رہے، خاندان کیسے رہے، سسٹم کیا رہے گا، کوڈ آف کنڈکٹ کیا رہے، یہ سب چیز موجود تھی کتاب میں. اور کتاب سے وہ گیان، علم، نالج دیا گیا تھا. تو ایسا نہیں ہوا کہ اندھیرے میں تھا، ڈارکنیس میں تھا، نالج نہیں تھا، گیان نہیں تھا، گیان کا پرکاش نہیں تھا، لائٹ آف ورسز نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، یہ سب موجود تھا. اس کے باوجود اس نے کیا تو کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی کہ بغیم بینہم، بغی زیادتی، انجسٹس، ظلم، ایک دوسرے سے نوٹ کھسوٹ، ایک دوسرے کے حق مارنا، اپنی لالچ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے. اس وجہ سے لوگوں نے یہ بغاوت کی. تو یہ بغیہ جو ہوا ان کے آپس میں، یہ بغاوت، یہ زیادتی، یہ ریبیلین، یہ اس لیے ہوا کہ وہ دوسروں کا حق مارنا چاہ رہے تھے، حق دینا نہیں چاہ رہے تھے. اور جس انصاف سے، جسٹس نے اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے کہا تھا، رکھا تھا، زندگی دی تھی، وہ نہیں برتنا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ کتاب کا گیان چھوڑا، اور جو گیان ملا ہوا تھا، پریپورن گیان پورے سسٹم کو، وہ بھی انہوں نے چھوڑا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ اختلاف، ڈسپیوٹ، متبھید اس لیے ہوئے کہ کتاب بھی آ گئی تھی، گیان بھی آ گیا تھا، لیکن تم زیادتی کرنا چاہتے تھے. تم نیائے پورن، جسٹس فل، انصاف کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ ہوا. اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ جو پہلے سے یہ سب کرتے رہے، ڈسپیوٹ، ریبیلین، بغاوت، تو کیا کیا، کیوں کیا؟ اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن یکفر بآیات اللہ. انہوں نے کفر کیا. کفر ریجیکشن، کفر انکار، کفر نافرمانی، کفر اس سے بھاگنا، کفر اس کے مقابلے میں منمانی کرنا. تو اللہ تعالیٰ وَمَن یکفر، اور کس چیز سے؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے. آیات ورسز جو کتابوں میں اتری تھی، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے آیتیں بھی اتری، ورسز بھی اتری، اور کتاب بھی دی گئی. تو کتابیں، آیات، لوگوں نے اس کا انکار کیا. جاننے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَمَن یکفر بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا. اچھا، آیات، اس کے اور ایک بہت گہرے میننگ ہے. آیات صرف ورسز نہیں، صرف لائنز نہیں، اور صرف ورڈز نہیں، سینٹنس نہیں. آیات کی مطلب نشانیاں، کلیئر سائنس ان دا یونیورس، کلیئر سائنس ان دا ہیومن، کلیئر سائنس ان دا انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر، کلیئر سائنس ان دا سسٹم. تو وہ جو کلیئر سائنس، وہ جو آیات، اور وہ بہت جو ایسے تھے اسپشٹ چنہ جسے کہیں گے ہندی مراٹھی میں، بہت اسپشٹ روپ سے جو نشانیاں نظر آ رہی تھی، انہوں نے ان سب کا انکار کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چیز، پتہ نہیں چل رہی تھی. جب بھی کھلی آنکھ سے اور نالج کے ساتھ، اور بلکہ اس سے آگے جا کے ویدنیانک درشٹی کون سے، سائنٹیفک ویژن سے اگر آپ دیکھتے، سائنٹیفک ویژن سے، تو یہ سب صحیح تھا، صحیح ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہو سکتا جو سائنٹیفک اتنا ویژن دینے والا ہو. لیکن اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا. تو پہلے اختلاف کیا اور بعد میں تو کفر کیا. حد یہ اختیار کی، ریجیکشن، پہلے ڈسپیوٹ اور بعد میں ریجیکشن. تو جب لوگ ڈسپیوٹ کریں سچائی میں، جب لوگ ریجیکشن کریں سچائی کا، ٹروتھ کا، حق کا، تو ظاہر ہے جھوٹ کے راستے پر جائیں گے، دھوکے کے راستے پر جائیں گے، اندھیروں میں رہیں گے، اور وہ کلیئر سائنس، وہ نشانیاں ان کو نہیں ملے گی جو لائٹ آف ریویلیشن اور سول آف ریویلیشن سے ملتی ہے. لائٹ آف ریویلیشن اور سول آف ریویلیشن. تو انہوں نے لائٹ آف ریویلیشن
اور سول آف ریویلیشن، اور وہ نور اور وہ روح جو اللہ کے کلام میں ہے، ایشور کے گاڈ کے کلام میں ہے، وہ نور اور روح، وہ ریجیکٹ کیا انہوں نے، تو ظاہر ہے اندھیرے میں رہیں گے. ان کی زندگی، ان کے گھر والوں کی زندگی، ان کے سماج کی زندگی، وشو کی زندگی اندھیرے میں گزرے گی، ناکامیوں میں گزرے گی، اور وہ بینیفیشل نہیں رہے گی، بلکہ لاس اور لاسز کی طرف لے جانے والی رہے گی. تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر چکا کہ یونیورسل سول کوڈ ہمارے پہلے خاندان کے بچوں کو ہم دے چکے. اسی لیے ایک اور دلیل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پوری ترتیب کے ساتھ 114 سورے، 114 چیپٹرز، 114 ادھیائے دیے، 6236 آیتیں دی، اور 78,000 الفاظ ہے. 78,000 الفاظ جو اکثر لوگوں کا کاؤنٹ ہے، ورنہ اگر وہ ایک الفابیٹ کا بھی الفاظ ملا جائے تو پھر وہ 90,000 تک جاتے ہیں. تو اس قرآن میں جو ترتیب سے پہلا سورت ہے سورہ فاتحہ، پہلی سورت، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا کہ ہم نے پوری دنیا کو، پوری سرشٹی میں اور پورے ورلڈز میں جو بات بتائی ہے کہ دیکھو ہم ہے رب العالمین. ربی جو پہلی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ ہی رب العالمین ہے. وہاں رب العالمین گرامر سے ربی ہو گیا ہو، ورنہ اگر آپ صرف رب اور عالمین کرنا چاہیں تو رب العالمین بولنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین، تو عالمین کا، سارے وشووں کا، ساری کائنات کا اور سارے ورلڈ کا رب تو اکیلا اللہ ہی ہے. تو جب وہی اکیلا اللہ ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کا یونیورسل کوڈ رہے گا، اسی کی بھیجی ہوئی مانوتا ہے، اسی نے جیون دیا، زندگی دی، وہی موت دینے والا ہے، تو پھر اسی کی مانی جائے گی. تو رب العالمین. اچھا، اسی رب العالمین نے پھر کتاب کو اتارتے وقت سورہ بقرہ 185 میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ھدی للعالمین ہے، ھدی للناس بھی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور سارے عالمین کے لیے بھی ہدایت ہے. ھدی للعالمین بھی کہا گیا، ھدی للناس بھی کہا گیا، کہ پورے عالمین میں انسانوں کے لیے جو ہدایت ہے، مارگدرشن ہے، گائیڈنس ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. تو کسی کو بھی کوڈ، کسی کو بھی قانون، کسی کو بھی کانسٹیٹیوشن، کسی کو بھی نیم رول اسی سے بنانا چاہیے. یہ بہت سچائی اور بہت بنیادی بات ہے، فاؤنڈیشن کی بات ہے. پھر اب میں آپ کو بہت تیزی سے آخری سورت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آخری سورت سورہ الناس، سارے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، سارے انسانوں کا ذکر. تو سارے انسانوں سے کہا گیا کہ تم بچو گے کب، تم کو پناہ، شیلڈ اور شیلٹر کب ملے گا. تو سنو میری شان، سنو میری 3 تعریف، سنو میرے 3 عظمت گرینڈیور. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں. تو تم کہو قل اعوذ، تم کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اے ساری مانوتا، آج جو 804 کروڑ لوگ دنیا میں ہے، اسی مہینے میں وہ انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے ہوا تو ابھی پتہ چلا کہ 804 کروڑ لوگ دنیا میں ہو گئے، 223 کنٹری میں 804 کروڑ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو قل اعوذ، تم یہ کہو، چاہو، مانگو، مانو کہ اعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں، ہم شیلڈ میں آتے ہیں، ہم شیلٹر میں آتے ہیں. کس کے؟ رب الناس، وہ جو انسانوں کا رب ہے. 804 کروڑ انسانوں کا رب ہے. کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں آیا، کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا، اور ہر انسان اس کی مرضی کے ساتھ ہی مرے گا اور واپس جائے گا. تو وہ رب الناس، وہ 804 کروڑ لوگوں کا مالک. تو اللہ تعالیٰ دیکھو اس کی پناہ مانگو، اس کی شیلٹر مانگو، اور اس کی پناہ اور شیلٹر میں آنے کی کوشش کرو. اور پھر دوسری صفت اس نے یاد دلائی، الہ الناس، کہ پرستش، بندگی، اوبیڈینس بھی صرف اسی کی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کی اوبیڈینس اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی، ہونی نہیں چاہیے. تو اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ وہ رب الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، کہ الہ بھی وہی ہے، بندگی بھی اسی کی ہونا چاہیے، اسی کے آگے نتمستک ہونا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی کے آگے گر جانا چاہیے،
اسی کو ساشٹنگ نمسکار سجدہ ہونا چاہیے. تو یہ بات اس نے بتائی کہ الہ الناس. اور تیسری صفت اس نے فرمائی ملک الناس. وہی ہے مالک, وہی ہے ملک, وہی ہے کنگ, وہی ہے بادشاہ, اور وہی ہے شہنشاہ. اس کے علاوہ کوئی کنگ, کوئی بادشاہ اور کوئی شہنشاہ ہوتا ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. اور جو بننے کی کوشش کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, وہ باغی ہوگا, وہ غدار ہوگا. لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا سا ستا آ جائے, ذرا سا پیسہ آ جائے تو لوگ کنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں, شہنشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سب جھوٹے ہیں. وہ تو خلیفہ ہیں, ان کو تو خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا, ڈپیوٹی اترادھیکاری نائب بننے کے لیے کہا گیا. تو وہ سب جھوٹے ہیں. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمائی. پھر ایک بات اس سے یہ سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب وہ اللہ, وہ اکیلا رب, اکیلا الہ, وہ اکیلا مالک, تو قانون بھی اسی کا چلے گا نا. شریعت, کوڈ, پرنسپلز, نیم, وہ بھی اسی کے چلیں گے نا. وہی انصاف دینے والا ہے نا, وہی نجات دینے والا ہے. دنیا میں بھی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے وہی نجات دینے والا. پھر ایک زندگی اس کے بعد کی ہے نا, برزخ کی, کہ جہاں وہ پرلے سے پہلے آپ کو پڑے رہنا ہے, چاہے کوئی خاک ہو جائے یا راکھ ہو جائے, اس کو برزخ میں رہنا ہے. وہ پردے کے آڑ کی دنیا, پرلے میں اٹھنے تک. تو اس میں بھی نجات دہندہ وہ صرف اکیلا اللہ ہے, وہ صرف اکیلا اللہ ہے, کہ وہی ایمانسپیشن, نجات اور مکتی دے سکتا ہے. تو زندگی میں بھی نجات, مکتی, ایمانسپیشن, برزخ میں بھی نجات, مکتی, ایمانسپیشن, اور آخرت میں لائف آفٹر ڈیتھ, مرتیو پشچات جیون, مرنوتر جیون, اس میں بھی نجات دینے والا وہ اکیلے ہی ہے. تو ایسے رب, ایسے الہ اور ایسے مالک کو ماننا ہے, اور اسی کے کوڈ کو, اسی کے حکم کو, اسی کے دیے ہوئے اصولوں کو ماننا ہے. سب نے, 804 کروڑ نے ماننا ہے, اور 223 ملکوں میں, کنٹریز میں ماننا ہے. ہم لوگوں کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, لوگ پڑھیں, لوگ سمجھیں, لوگ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد مانیں. زبردستی نہ مانیں, لیکن پڑھے بغیر وہ غلط ہے یہ بھی نہ کہیں. پڑھے بغیر, سمجھے بغیر نہیں مانیں گے, یہ غداری اور بغاوت کی بات بھی نہ کریں, ہم یہ بھی لوگوں سے کہیں گے. اور اس سے زیادہ سچائی کی, حق کی, ٹروتفل بات کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے پڑھیے تو صحیح, پہلے کمپیریزن تو کیجئے, پہلے اچھی تلناتمک تولاتمک اسٹڈی تو کیجئے, اور اس کے بعد یا تو مانیے یا انکار کیجئے. ہم تو اوپن لوگوں کو موقع دیں گے, اور اللہ نے جیسے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں نے اتار دی, کتاب اتار دی, کتاب اتار دی تھیری کے طور پر, تھیری, پرفیکٹ تھیری, کمپلیٹ تھیری, قرآن مجید, اور اس کا پریکٹیکل بھی دے دیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کا پرفیکٹ پریکٹیکل کہ ایک ایک آیت پر کیسے عمل کیا جائے, اور کیسے نورانی, لائٹ فل, اور کیسے روحانی, اسپرچول زندگی گزاری جائے, ویکتی کی بھی, فرد کی بھی, گھر کی بھی, فیملی کی بھی, سماج کی بھی, دیش کی بھی, وشو کی بھی, کیسے ہوا نورانی اور روحانی زندگی, وہ بھی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے. تو علم, نالج, گیان, پریکٹیکل کے ساتھ, پراتیکشک کے ساتھ, عملی طور پر بہت واضح ہے. مسئلہ انسانوں کا ہے کہ 804 کروڑ لوگ طے کریں کہ لینا کیا ہے, عمل کس پہ کرنا ہے, اور جانا کہاں ہے. اور جانا ہی ہے, جانا ہی ہے, وہ چاہے نہ چاہے. وہ چاہے 100 سال کا پلان بنائے, 150 سال کا پلان بنائے, 1000 سال کے پیسے جمع کر لیں, جانا ہے 60 سے 80 کے بیچ میں, جانا ہے 60 سے 80 کے بیچ میں. اور وہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ 60 کے بعد یا تو ٹیڑے ہے یا آڑے ہے. عام طور پر 60 کے بعد یا تو ٹیڑے یا آڑے, تو جانا ہی ہے. تو کیوں نہ پھر اسی رب, اسی اللہ, اسی ایشور, اور اسی کا دیا ہوا کوڈ, اسی کا دیا ہوا نظام, سسٹم, ویوستھا, اور اسی کا دیا ہوا پلان, ویشوک پلان, یونیورسل پلان, کیوں نہ اس پلان کے ساتھ زندگی گزاری جائے. تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. پھر ایک بات ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا کہ تم سب ایک خاندان کے لوگ ہو, ایک ہی باپ, پہلا باپ, پہلا نبی,
پہلا مارگدرشک آدم علیہ السلام، اور اسی کو یہ کہا گیا تھا کہ تم خلیفہ زمین کے خلیفہ ہو، وزیرنٹ ہو، نائب ہو، اترادھیکاری ہو، ہمارے حکموں کو اپنے اوپر، گھر پر، سماج پر، دیش میں، وشو میں چلانے والے وزیرنٹ، اترادھیکاری، نائب، خلیفہ تم ہو، یہ تم کو کلیئر بتا دیا گیا. ٹھیک، اب تم کیا کرو کہ اب یہ جو تمہارا عالمی خاندان ہے، گلوبل فیملی ہے تمہاری، گلوبل فیملی، 223 ملکوں کے 804 کروڑ، تو اس خاندان نے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بہت بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 1 میں بتا دی. سورہ نساء آیت 1 وہ آیت سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورہ نساء آیت 1. سورہ نساء کی یہ آیت 1 یہ بتاتی ہے کہ تم سب لوگ اس پہلے باپ کی وجہ سے ہو کون؟ ایک خاندان کے لوگ، تم گلوبل فیملی ہو، ویشوک کٹمب ہو، تم ویشوک کٹمب. ہزاروں سالوں سے جو پہلا تمہارا باپ، پہلا نبی، پہلا انسان اس دھرتی پر آیا تھا، وہ پہلی ماں آئی تھی، اس کے بعد سے تم ایک ویشوک کٹمب اور عالمی خاندان ہو. یہاں پر عالمی خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسانوں، اتقوا ربکم، تقوی کرو، بھے، سچا بھے. اور اس سے بھی زیادہ جو گہری بات ہے کہ تم کو آدنیا پالنتا، اطاعت، فرمانداری اسی کی کرنا چاہیے جس کے تم بندے ہو، جس کے داس ہو، جس نے زندگی دی ہے. تو یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، اے سارے انسانوں، اے ساری مانوتا جو پہلے ایک ماں باپ کے بعد سے پھیلی، بڑی، اور یہاں تک بڑی کہ آج 223 کنٹریز، 804 کروڑ لوگ. تو تم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم تقوی کرو اس اپنے رب کا. رب پالنہار، رب انتظامات کرنے والا، رب نگرانی کرنے والا. اتنی گہرائی کی شان ہے اس کی. رب انتظامات کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور سارے سب کا آقا اور مالک بھی ہے. سب کا آقا، مالک، انتظامات کرنے والا اور نگرانی بھی کرنے والا. تو ایسے رب کی بندگی کرو اور اس کا تقوی، آجنا پالنتا اختیار کرو، اس کی آجنا پالنتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو اس نیو پر، جڑ پر، فاؤنڈیشن پر بھی ہمیشہ نظر رکھو کہ تمہاری شروعات کہاں سے ہوئی. تو تمہاری شروعات ہم نے ایک ہی باپ، دھرتی پر ایک ہی انسان، ایک ہی فرد، ایک ہی پروش سے کی. وہ کون ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم کو پیدا کیا، نرمان کیا، نرمتی کی، کریشن کیا ایک ہی نفس واحد سے. سب کے باپ ایک، سب کے پتا جی ایک، سب کے فادر ایک، جس کو عربی میں آدم، جس کو انگلش میں ایڈم، اور جس کو سنسکرت میں آدم کہا گیا. تو سب کے باپ ایک ہی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہاں سورہ نساء آیت 1 میں، اس گلوبل فیملی کی بنیادوں کو بتاتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ایک ہی ہے، خلقکم من نفس واحدہ. پھر اسی باپ سے تمہاری جوڑی، تمہاری ماں، اور اس باپ کی سہچارینی، بیوی، جسے عربی میں کہتے ہیں ہوا، انگلش میں کہتے ہیں ایو، اور سنسکرت میں کہتے ہیں حویہ. تو اسی باپ سے اس کے ساتھ اس کی وہ ماں پیدا کی گئی، ہم سب کی ماں، اس کی بیوی پیدا کی گئی. تو آدم اور حوا وہ پہلی گلوبل فیملی ہے، وہ پہلے گلوبل پیرنٹس ہے، پہلے وہ ویشوک پیرنٹس ہے پوری انسانیت کے، کہ جن کی بیچ میں کئی 100 کروڑ لوگ گزرے اور اب 804 کروڑ اب ہے. لیکن وہی ہے پہلے ماں باپ. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی سورہ نساء کی آیت 1 میں. اور پھر اس پہلے ماں باپ سے ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا، انہی سے ہم نے پھیلا دیے پورے وشو میں، قبیلے میں، گاؤں میں، وشو میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَال، بہت سارے مرد، بہت سارے پروش،
اور نساء اور بہت ساری عورتیں مہیلائیں ہم نے پورے وشو میں پھیلا دیے پھر. اور وہ پہلے جوڑے سے فرسٹ کپل آف ارتھ سے آج ہے 804 کروڑ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بہت واضح بتایا 14 سال پہلے کہ اسی پہلے جوڑے سے یہ سب ہم نے پھیلائے ہیں. یہ سب بچے، اس پہلے ماں باپ کے بچے. اور تم سب کیا ہو پھر؟ گلوبل فیملی، عالمی خاندان، ویشوک کٹمب. آپ دیکھیں کتنا پیارا تصور، کتنا گہرا تصور اور کتنا گھنشٹ سمبند اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم ویشوک کٹمب ہو، تم گلوبل فیملی ہو. تم گلوبل فیملی کے لوگ ہو تو پھر اب لڑنا، ہیوا کرنا اور جھگڑنا، ریبیلین کرنا، اروگنس کرنا اور اہنکار کرنا کیسے؟ جبکہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. پہلے وہ سچائی، وہ ستیہ، وہ ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اس سورہ نساء کی آیت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور سنو، تم مانوتا کو اس وقت کی کئی 100 کروڑ جو آ کر جا چکی اور آج کی جو 223 کنٹریز میں 804 کروڑ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، کہ دیکھو وہی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تقویٰ کرو. پہلے بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ تقویٰ کرو، آجنا پالن تھا، بھے کے ساتھ، پریم کے ساتھ. اور ایک بہت اچھا لفظ ہے تقویٰ کے لیے، پتھیہ پالنے، پتھیہ پالنے، پرہیزگار بنو، پرہیزگار، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کرو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یہ مت کرو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور کرو نہ کرو، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس میں ان کا فائدہ ہے اور جس میں نقصان سے بچتے ہیں. تو ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ پتھیہ پاڑنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون، کہ دیکھو تم ایک دوسرے سے تساءلون کرو گے. تساءلون یہ ورڈ سوال سے بنا، سوال، کہ تم ایک دوسرے سے پرشن کرو گے، ایک دوسرے سے سوال کرو گے اپنے ادھیکاروں کے، اپنے حقوق کے، اپنے رائٹس کے. تو رائٹس کب مانے جائیں گے؟ رائٹس، حقوق، ادھیکار کب دیے جائیں گے؟ جب اس کو صحیح مانا جائے گا، جب اس کے آدیش کو مانا جائے گا، جب اس کے حکم کو مانا جائے گا، تب رائٹس لیے اور دیے جائیں گے ٹھیک سے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی یاد دلایا کہ دیکھو اگر تقویٰ ہے تو تساءلون بھی صحیح چلے گا، اگر تقویٰ ہے. پھر آگے ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، والارحام، ارحام، رحم سے بنا ارحام. رحم کے ایک تو معنی ہوتے ہیں مرسی، دیا، مہربانی، لیکن رحم کے ایک بہت پیارے معنی ہیں کہ ماں کے پیٹ کی وہ جگہ جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. اس کو رحم، کیونکہ اس سے زیادہ رحم کی جگہ ایک بچے پر ماں سے کسی کے پاس بھی کہیں بھی نہیں ہے. وہ جو مہربانی ہے، 9 مہینے 9 دن کی مہربانی، اور وہ جو تکلیف، کٹھنائیاں، کشٹ، دکھ، پین وہ جو برداشت کرتی ہے، اس لیے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے رحم، رحم کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ وہ اور اس کے بعد کے جو حقوق ہے، کیونکہ اب بچہ پہلے تو بنا باپ اور ماں کے خاندان سے، تو باپ اور ماں کے خاندان کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کے ادھیکار. تو وہ گہری بات اللہ تعالیٰ یاد دلائی کہ دیکھو اب یہ جو رشتے ناطے بنتے ہیں اور رشتے ناتوں کے جو حقوق ہے، تو رشتے ناتوں کے حقوق، ادھیکار، رائٹس بھی جبھی دیے جا سکیں گے جبکہ تقویٰ جڑ میں ہو، نیو میں اور فاؤنڈیشن میں ہو. تقویٰ، کہ تقویٰ پتھیہ پالنا، تقویٰ بھے کرنا، تقویٰ آجنا پالن کرنا، تقویٰ پریم کرنا، تقویٰ پرہیزگاری، تقویٰ اطاعت گزاری، تقویٰ خوف، تقویٰ محبت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ. تو یہ جب ہوگا تقویٰ تب یہ سارے معاملات چلیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت وہاں بتائی کہ دیکھو یاد رکھو احکامات تو ہے، آدیش تو ہے، آرڈرز تو ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف آرڈرز ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، حساب لینے والا کوئی، یہ مت سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یاد دلایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. رقیب نگرانی کرنے والا، اور اتنی گہری نگرانی کرنے والا کہ اس کی نظر سے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی
چھپ بھی نہیں سکتا اور بھاگ بھی نہیں سکتا. چھپ ہی نہیں سکتا تو بھاگے گا کیا؟ چھپ ہی نہیں سکتا کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی اس کی نظر سے. تو ایسا دیکھنے والا رقیب، ایسا دیکھنے والا رقیب. اردو شاعری میں رقیب الگ معنوں میں ہوتا ہے، لیکن عربی کا جو لفظ رقیب ہے وہ اس معنوں میں ہے کہ انتہائی گہری نگرانی کرنے والا. اور ایک بہت پیاری بات ہے، وہ تو ایسا رقیب ہے کہ اگر اس کے دیے ہوئے احکامات، نیم، کوڈ، ویوستھا، سسٹم اگر اس پر کوئی نہیں چلے گا اور نہیں چلتے ہوئے اس کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رقیب ہوں. اور عربی میں ایک لفظ ہے رقب، عربی میں ایک لفظ ہے رقب. رقب کے معنی گردن، مان اور کنٹھ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ رقیب کے ہاتھ میں تمہاری رقب ہے. ہمیشہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ، جب چاہے جب وہ گردن دبا سکتا ہے، جب چاہے وہ گردن توڑ سکتا ہے، مروڑ سکتا ہے، جب چاہے جب اس گردن کو شمشان سے یا گریو یارڈ سے واپس لے سکتا ہے، جب چاہے جب. تو اللہ وہ رقیب ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ تمہاری گردنیں اس کے ہاتھ میں ہے. آزاد نہیں ہو، بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، ریبیلین، بغاوت کر کے کہیں بھی نکل نہیں جا سکتے، بلکہ وہ تم کو پکڑے گا، تمہاری گردن اس پکڑے گا، تمہاری گردنیں اس کے ہاتھ میں. تو وہ گہری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد کہ اللہ رقیب ہے، اللہ رقیب ہے. تو آپ دیکھیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یونیورسل سول کوڈ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یونیورسل سول کوڈ، عالمی شہریت قانون، ویشوک ناگرکتا قاعدہ دیا ہے. ویشوک ناگرکتا قاعدہ جو اس نے قرآن میں دیا، اس کی ایک اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سورہ شورا سے، سورہ شورا کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 نبیوں کا ذکر کیا کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کو بھی دی گئی وہ وصیت، وہ آدیش، وہ حکم، وہ فرض کہ وہ کیسے زندگی گزاریں، کون سی ویوستھا چلائیں، کون سا سسٹم چلائیں، کون سا نظام چلائیں. تو آدم علیہ السلام تو خود پہلے ہی بنا کر بھیجے گئے تھے خلیفہ، لیکن اس کے بعد نوح علیہ السلام سے جو جنریشنز اور نسلیں، ونش اور ریسز پھیلی دنیا میں، تو اللہ نے ان کا حوالہ دیا کہ نوح علیہ السلام سے بھی جو ریسز وغیرہ ان کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا، ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، فرض کیا تھا ان کے لیے ایک سسٹم. اچھا، پھر اس کے بعد 3 بڑے نبیوں کا نام ہے. پہلے تو نوح علیہ السلام فوراً رسول اللہ کا حوالہ ہے کہ دیکھو جو آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہے نا، سب سے بڑی نبی جن سے ریسز پھیلی وہ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام، تو ان کو ہم نے یہ سسٹم دیا تھا، اور ان کے بعد دیکھو سسٹم آتا رہا اور اب آپ کو دیا ہے. لیکن بیچ میں 3 بڑے نبیوں کا ذکر کیا گیا. اس میں پہلے تو کہا گیا وما وصینا بھی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہے 4000 سال پرانے، کہ آج جتنی سویلائزیشن ہے، جتنی شہریتیں ہیں، جتنی ناگرکتائیں ہیں دنیا میں، سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے. جیوز بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں ابراہم کے نام سے، مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. اور خود یہاں پر جو کہانیاں موجود ہے وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیسے واقعات ملتے ہیں. یہاں پر بھی جو بھارت ورش میں کہانیاں ملتی ہے تو اس میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ان کے پاس بھی تھی، یا اس کی تاریخ یا اس کی باتیں، اس کا بیان ان کے پاس ہے. تو وہ جو ساری نسلیں، ساری ریسز اور سارے ونش کے نبی تھے، امام نبی 4000 سال پر ابراہیم تعالیٰ ان کا نام دیا گیا کہ ان سب کو یونیورسل سول کوڈ، ویشوک ناگرکتا قاعدہ، عالمی شہریت قانون دیا گیا. تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین پر قائم ہو جاؤ. دین سسٹم آف لائف، دین زندگی گزارنے کا نظام، دین جیون ویتت کرنے کی ویوستھا،
تو اسی پر جم جاؤ جو اللہ نے دی، اللہ کے رسولوں نے دی اور چلی آ رہی ہے، یونیورسل سول کوڈ سے چلی آ رہی ہے، تو اسی پر تم بھی چلو، اسی پر تم بھی چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اقیم الدین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ یہ دین، یہ ویوستھا، یہ سسٹم جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کنٹینیویشن میں ہم دے رہے ہیں، تو آپ بھی اس پر چلو۔ اور ولا تتفرقوا فی، اس میں متفرق، پھوٹ کا، ڈسپیوٹ کا شکار مت ہو جاؤ۔ اب اسے پھوٹ مت کرو، فرق مت ڈالو، تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ کا شکار مت ہو جاؤ۔ تو پابند بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی دین کو، اسی سسٹم کو، اسی ویوستھا کو تم کو ماننا بھی ہے اور پھوٹ کا شکار نہیں ہونا ہے، پھوٹ سے بچنا ہے۔ تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ولا تتفرقوا فی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور واضح کیا کہ دیکھو، کبر علی المشرکین، مشرکین جو ہے کہ جو ایک اللہ کے علاوہ اپنے نفس کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنی ہی بنائی ہوئی مورتیوں کو ماننا چاہتے ہیں، یا تو اپنے نفس کو ماننا چاہتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو ماننا چاہتے ہیں، یا اپنی ہاتھوں سے جو اسٹیچوز بناتے ہیں ان کو ماننا چاہتے ہیں، تو وہ سارے مشرکین پورے وشو کے اور جو پہلے آدمی سے لے کر پہلے جوڑ پہ کے بعد سے آج تک آ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ ان مشرکین کو یہ بہت ناگوار گزرے گا، بہت خراب لگے گا کہ ہم کچھ ماننا چاہ رہے ہیں اور تم وہ پھر پہلے کی طرف بلاتے ہو، وہ تم پہلی سچائی، پہلا ٹروتھ، یونیورسل سول کوڈ، تم اسی کی طرف بار بار بلاتے ہو، تو ان کو ناگوار لگے گا، ان کو برا لگے گا، وہ اس طرف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اہنکار کا مسئلہ ہے نا، کیونکہ سوارتھ کا مسئلہ ہے نا، کیونکہ سویراچار کا مسئلہ ہے۔ اہنکار، انا، سوارتھ نفسانی خواہشات، اور سویراچار اپنی مرضی کے مالک، تو یہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ کے بندے ہوئے رہنا، رسول اللہ کے بندے ہوئے رہنا، پابندی سے چلنا، سسٹم میں چلنا، نظام میں چلنا، ویوستھا میں چلنا، ایک کوڈ میں چلنا ان کے لیے مشکل ہے، پسند نہیں ہے، ناگوار ہے۔ اور وہ جیسے اللہ نے پہلے کہا سورہ آل عمران 19 میں کہ بغیم بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بغاوت کرنا چاہتے، زیادتی کرنا چاہتے، ظلم کرنا چاہتے، حق کے خلاف کچھ لینا چاہتے، چھیننا چاہتے، تو اس لیے وہ پسند نہیں کرتے اس کو، اور ان کو یہ برا لگتا ہے کہ یہاں تو سب کے ساتھ انصاف ہے، سب کے ساتھ جسٹس ہے، سب کے ساتھ سمتا ہے، سب کے ساتھ نیا ہے، تو پھر ہمارا کیا؟ ہم جو ذرا زیادہ عقل والے ہیں اور زیادہ گروپ بڑا بنا سکتے تو ہمارا کیا؟ تو اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرمایا کہ وہ مشرکین کو ناگوار گزرے گا کہ تم کس کی طرف بلا رہے ہو، کہ ایک ہی یونیورسل سول کوڈ، اسی کا دیا ہوا یونیورسل سول کوڈ اور اسی کا دیا ہوا ویشوک ناگرکتا قاعدہ، عالمی شہریت قانون، وہ ان کو برا لگے گا۔ لیکن سن لو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ارے اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ کس کو چنے، کس کو نبی چنے، کس کو پیغمبر چنے، کس کو پروفٹ بنائے اور اس کو بھیجے، اور اس کے حوالے سے لوگوں سے کہے کہ اطاعت کرو، اوبیڈینس کرو اور پابندی کرو اور پتھے پالو اور ڈوز اور ڈونٹس کرو، اس کے حوالے سے کہ وہ جو حکم دے رہا ہے، وہ جو میرے سارے نبی حکم دیتے رہے، اور ابھی جو میرا آخری نبی جو قیامت تک کے لیے حکم دے رہا ہے، پرلے تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے، اس نے جو زندگی کا راستہ بتایا پریکٹیکل اس کتاب کے ساتھ، تھیری اس کتاب کے ساتھ قیامت تک کے لیے موجود ہے، محفوظ، سرکشت اور بہت ہی سیکیور۔ اب اس کے ساتھ اس کا جو پریکٹیکل ہے محمد مصطفیٰ سم کا شریعت، طریقہ، ایک پورا پروسیجر اور پورے ڈیٹیل سب سسٹم، وہ اس پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ تم نہیں طے کرو گے نہیں ہم ان کی نہیں مانتے، ان کی مانیں گے، ہم ہمارے فرعون کی مانیں گے، ہم ہمارے ہٹلر کی مانیں گے، ہم ہمارے جھٹلر کی مانیں گے، ہم ہمارے ڈھونگی کی مانیں گے، تو یہ نہیں چلے گا۔ لوگ طے کرتے ہیں بار بار ان کے، نہیں ہمارا فرعون، ہمارا ہٹلر، ہمارا جھٹلر، ہمارا ڈھونگی، ہم اس کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ہم طے کریں گے کہ اب تم کس کی مانو گے، کہ تم ہمارے ہو، سرشٹی کائنات ہماری ہے، زندگی ہماری دی ہوئی ہے، موت بھی ہم دینے والے ہیں، تم دوسروں کے کیسے مانتے ہو؟ دوسروں کے کیسے مانو گے؟ دوسروں کے سسٹم پر کیسے چلو گے؟ دوسروں کے کوڈ پر کیسے چلو گے؟ دوسروں کی ویوستھا، دوسرا کو نظام کیسے مانو گے؟ دیکھیں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ سرشٹی اس کی، کائنات اس کی، بندے اس کے،
दास उसके और मानेंगे दूसरे की, उसकी नहीं मानेंगे, उसके पैगंबर उसको। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा अन्याय, इनजस्टिस क्या हो सकता है? बहुत सामने की बात है। हम बताएंगे 804 करोड़ को, हम बताते रहेंगे 804 करोड़ के क्या है, ये वही यूनिवर्सल सिविल कोड जो अल्लाह ईश्वर गॉड ने दिया है, सारे नबियों, सारे प्रॉफिट, सारे उसके जो दास और पैगंबर आते रहे उनके जरिए दिया है। वो मानो, उसको मानो, उस पर चलो, तो हम तो लोगों को याद दिलाते रहेंगे, हमको तो याद दिलाते रहना है। तो आप देखिए, ये बात आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता कि देखिए, मैं आपको एक ही मिसाल आज देना चाहता कि मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने वाला बहुत बड़ा प्रवर्तक समझा जाता है, और दादागिरी भी उसी की चलती है, ताकत, नॉलेज, सिस्टम भी उसके चलते हैं दुनिया में। 223 कंट्री में अक्सर बातें उसी की चलती है, डॉलर उसी का चलता है, सिस्टम उसी का चलता है, कंप्यूटर पर सिस्टम्स उसके चलते हैं। तो बहुत सारे मानों में उसने एक वर्ल्ड ऑर्डर दिया है, एक वर्ल्ड ऑर्डर दिया है। मैं उस अमेरिका की बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब अमेरिका में भी जो सच्चे लोग थे, जिन्होंने सच्चाई पढ़ी, सच्चाई जानी और सच्चाई मानी, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो मैं एक बड़ी मिसाल देना चाहता हूं कि 1980 में, अभी ताजा मिसाल 1980 की, 1980 में एक बहुत बड़े थिंकर और बहुत बड़े अमेरिका के स्टेट्समैन थे, उनका इंग्लिश में नाम है रॉबर्ट डिक्सन क्रेन। इनका एज ये रहे 1929 से दिसंबर 12, 2021, वो अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। तो रॉबर्ट डिक्सन क्रेन, ये इन्होंने 1980 में इस्लाम कबूल किया। उन्होंने 1980 में इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा फारूक अब्दुल हक। फारूक, क्योंकि वो हजरत उमर को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हजरत उमर जैसा स्टेट्स मैंने कभी तारीख में नहीं देखा, तो हजरत उमर को बहुत पसंद करते, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा फारूक, और फिर आगे रखा अब्दुल हक। मैं तो हक का बंदा हूं, मैं तो हक का बंदा हूं, मैं नफ्स का बंदा, मनमानी का बंदा, अरोगंस का बंदा, अहंकार का बंदा नहीं हूं, मैं तो हक का बंदा हूं, अब्दुल हक। तो फारूक अब्दुल हक उन्होंने नाम रखा। अच्छा, वो इस्लाम की तरफ आए कैसे? तो आप देखिए, पहले क्या हुआ, 1967 में रॉबर्ट डिकन्स क्रेन, वो रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1967 में, तो उनके ये स्पेशल एडवाइजर थे। रॉबर्ट डिकन्स उनके स्पेशल एडवाइजर थे। उनका काम क्या था कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड है, जाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड में उस वक्त भी 57 कंट्रीज थी ना, तो 57 कंट्रीज के मुस्लिम वर्ल्ड की जो मालूमात है, उनका लॉ है, उनकी शरीयत है, उनके लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनका लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो रिचर्ड निक्सन ने कहा कि तुम वो सब मालूमात दो, मैं वो देखना चाहता, पढ़ना चाहता कि किस बुनियाद पर ये इतने बड़े थे, अभी भी इतने फैले हुए हैं, अभी भी इतनी ताकत है, और बहुत मजबूती से जमे हुए रहते हैं अपनी किताब पर और अपने हबीब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जरा मैं पढ़ना चाहता। तो उस वक्त जो स्टडी की थी रॉबर्ट डिकन्स क्रेन ने, तो उनकी तो दिल की दुनिया ही बदल गई जब उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उन्होंने सीरत मुस्तफा पढ़ी। उन्होंने कहा कि इससे सच्चा क्या हो सकता है, इंसानियत के लिए इससे सच्चा क्या हो सकता है कि इतना परफेक्ट किताब, इतनी परफेक्ट किताब, इतने जबरदस्त नियम, प्रिंसिपल्स, कोड देती है, और इतने परफेक्ट नबी जो पूरी जिंदगी में उसको फॉलो करते हैं और उसका एक पूरा सिस्टम मानवता को, इंसानियत को देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। निजाम इस्लामी, निजाम मुस्तफा, खिलाफत चलाकर दिखाते हैं। तो पहले तो 1967 में बहुत मुतासिर हो गए, फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर बाद में क्या हो गया, 1981 में अब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो उन रोनाल्ड रीगन ने उनको यूएई के लिए अपना एम्बेसडर बनाया। यूएई 7 छोटी छोटी कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, 7 छोटी छोटी कंट्रीज, अब उसके लिए उन्होंने अपना एम्बेसडर बनाया।
تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے اور اسلام کو پڑھنا شروع کیا، ساتھ میں دیکھنا شروع کیا، کانفرنسز اٹینڈ کرنا شروع کی. اور ان کی اپنی اسپیشلٹی یہ تھی رابرٹ ڈکنس کی کہ وہ اکنامک جسٹس کا ایک جو فورم تھا امریکہ میں، تو اس کے پرنسپل فاؤنڈر تھے وہ. ہی واز اے پرنسپل فاؤنڈر آف اکنامک جسٹس، کہ اکنامک جسٹس کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، کیا اصول اب تک ملے ہیں، تو اس کے پرنسپل فاؤنڈر تھے وہ. اس حیثیت میں تو تھے ہی. اب ایمبیسڈر بھی بنے، سفیر بنے، یو اے ای آئے، دبئی وغیرہ آئے. تو ایک بڑی کانفرنس 1980 میں ہوئی، اسلامک کانفرنس دبئی میں. اس میں سوڈان کے حسن ترابی بہت بڑے تھنکر تھے، بہت بڑے اسلام کے مفکر تھے، اور سوڈان کو اسلام کی سچی راہ پر ڈالنے کے لیے حسن ترابی نے بہت بڑا کام کیا. ان کی ملاقات حسن ترابی سے ہوئی. حسن ترابی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مسجد بھی گئے، نماز بھی پڑھی. انہوں نے کہا کہ میں نے جب حسن ترابی کو دیکھا کہ حسن ترابی سجدہ کر رہے ہیں اور اس رب کا سجدہ کر رہے ہیں کہ جس سے بڑی کوئی قوت ہی نہیں، اس رب کا سجدہ کر رہے ہیں، تو رابرٹ ڈکنس کرین نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے حسن ترابی بہت اچھے ہیں کہ جو اس رب کو پروسٹریٹ کرتے ہیں، اس رب کو ادھر ادھر نہیں جھکتے، کہیں بھی نہیں جھک جاتے، اس رب کو پروسٹریٹ کرتے ہیں. تو میں نے جب جانا، پھر انہوں نے فیصلہ لیا 1981 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کر کے رابرٹ ڈکنس کرین نے یہ نام اختیار کیا، فاروق عبدالحق، کہ وہ فاروق کہ جو حضرت عمر کو پسند کرتا ہے، کہ حضرت عمر سے زیادہ بہترین، زبردست سیاست، زبردست خلافت کے اصول پریکٹیکلی 12 سال چلانے والے نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ کو جو موقع ملا تو اس میں اصول لانا زیادہ اہم تھا. ابو بکر صدیق کو صرف 2.5 سال ملے، لیکن 12 سال اچھے ملے حضرت عمر کو. اور وہ زبردست اسٹیٹسمن بھی تھے، زبردست اسلامی متقی سیاستداں بھی تھے. انہوں نے کمال کی سیاست چلائی، کمال کی سیاست. تو اب یہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اب اسلام کو اور گہرائی سے پڑھنا شروع کیا. اب صرف آخری بات ان کی سنیے کہ جب رابرٹ ڈکنس کرین، فاروق عبدالحق نے خلاف وراثت کے اصول پڑھے، وراثت کے اصول، تو آپ کو میں بتاؤں کہ وراثت کے اصول قرآن مجید میں وراثت کے انہیریٹنس، وارثہ حق، وہ صرف 3 آیتوں میں ہے. وہ صرف 3 آیتوں میں ہے. سورہ نساء آیت 11، آیت 11، آیت 12 اور آیت 176، 11، 12، 176. تو 3 آیتوں میں پورے کے پورے وراثت کا قانون، وارثہ حق، لا آف انہیریٹنس اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. جیسے جیسے ضرورت پڑی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کیا، اور ہمارے جو فقہاء ہے، تھنکرس ہیں، انہوں نے اس کو اور واضح کیا جیسی جیسی ضرورت پیش آ گئی. لیکن یہ 3 آیتوں میں 11، 12، 176 میں تو سب کچھ آ گیا. اب رابرٹ ڈکنس نے یہ جب دیکھا تو انہوں نے پریزیڈنٹ آف امریکہ سے کہا کہ میں نے اپنی لا بکس کا نالج مطالعہ کیا، ریڈنگ کی، تو لا آف انہیریٹنس، وارثہ حق، وراثت کے لیے ہمارے پاس 10 والیوم ہے، 10 والیوم، 10 والیومز. لیکن اس کے بعد بھی وراثت کا حق باپ بیٹا بچوں کو ٹھیک سے نہیں ملتا، ڈسپیوٹ، جھگڑے باقی رہ جاتے ہیں. تو 10 والیوم کے بعد بھی ہمارے پاس وہ انصاف نہیں ہے. لیکن رابرٹ ڈکنس کرین، فاروق عبدالحق نے کہا کہ قرآن مجید میں 3 آیتوں میں صرف 10 چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے پورا وارثہ بیان کر دیا، پورا لا آف انہیریٹنس، پورا وراثت کا قانون بہت پرفیکٹ بیان کر دیا کہ کوئی محروم نہیں رہ سکتا، سب مطمئن، سیٹسفائیڈ رہیں گے، سب خوشحال رہیں گے، کوئی محروم نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ صرف 3 آیتوں میں کمال ہے. انہوں نے 50 بکس لکھی ہے. رابرٹ ڈکنس کرینس نے، فاروق 50 بکس لکھی ہے. ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے.
ہم نے پڑھا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، میں آخر میں یہاں روکنے آ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کتنی کمال کی بات ہے کہ رابرٹ ڈکنس کرین جان چکے، نیو ورلڈ آرڈر کے دینے والے، کہ اسلام سے بہتر قانون نہیں، اسلام سے بہتر یونیورسل سول کوڈ ہے ہی نہیں. اور اسلام نے انسانیت کو، مانوتا کو، ہیومینٹی کو ایک پرفیکٹ لا دیا ہے. لا آف اکنامکس بھی دیا ہے اور لا آف جسٹس بھی دیا ہے. تو لا آف جسٹس اور لا آف اکنامکس انہوں نے کہا کہ اسلام نے دیا ہے. یہ رابرٹ ڈکنس کرین کہہ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر میں ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. لوگ کہیں گے صاحب پڑھتے ہیں. ہاں پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، معنی نہیں پڑھتے. الفاظ کبھی کبھی پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ترجمہ نہیں پڑھتے، تشریح اور تفسیر نہیں پڑھتے. ہم کو عربک نہیں آتی. رابرٹ ڈکنس نے عربی سیکھی، عربی سیکھی، اور ہم نسلی مسلمان، بلکہ ایک اعتبار سے تو نقلی مسلمان، ٹھیک سے عربی نہیں سیکھتے، ٹھیک سے ترجمہ نہیں پڑھتے، ٹھیک سے تفسیر نہیں پڑھتے. اور جتنی گہرائی سے وہ گئے، بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اور دنیا کے 185 کروڑ مسلمان، کتنوں نے رابرٹ ڈکنس کرین، فاروق عبدالحق کی طرح غور کیا کہ ارے وراثت کا قانون تو 3 آیتوں میں آ گیا. کتنے لوگ یہ بتا سکیں گے؟ ذرا گلیوں میں چل پھر کر پوچھے تو مسلمانوں سے کہ وراثت کا قانون کتنی آیتوں میں؟ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو بے سوچے سمجھے پڑھتے، ہم بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، رکتے نہیں. 20 منٹ میں مارتا ہوں ایک پارا 20 منٹ میں مارتا ہوں. ہم کو آتا نہیں، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں. جیسے رابرٹ ڈکنس کرین کی طرح گہرائی میں نہیں جا سکے، گہرائی بتا نہیں سکے لوگوں کو. اور وہ ایک اسلامک ایکٹیوسٹ کی طرح ابھی 2021 میں اللہ کے در پر گئے، اللہ کے در پر کہ اللہ تیری کتاب بھی پڑھا، تیرے حبیب کی زندگی پڑھا، تیرے قانون کو جو معاشیات کا ہے، تیرے قانون کو جو انصاف کو میں نے پڑھا اور میں بتاتا رہا. اے اللہ میں بتاتا رہا. یہ 185 کروڑ بتا سکیں گے کہ اللہ کے پاس اتنے اطمینان سے کہ میں نے پڑھا، میں نے سمجھا، میں نے عمل کیا اور میں نے بتایا دنیا کو؟ یہ ہم کہہ سکیں گے کیا؟ آپ دیکھیے ہم کہاں ہیں. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فرعون، جب کوئی ہٹلر، اور جب کوئی جھٹلر، جب کوئی ڈھونگی بدلنا چاہتا ہے اللہ کے حکم کو، یونیورسل سول کوڈ کو، تو ہم کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ہم بولتے ہمارا کیا لینا دینا، ہاں ہوگا کچھ، کیا ہوگا اس سے، ہوگا کیا، ہوگا کچھ، لیکن کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی سوچ کب بنتی ہے؟ جب کچھ جانتے نہیں ہیں. تو آئیے ہم طے کریں گے کہ ہاں اب ہم قرآن مجید لفظ لفظ پڑھیں گے، عربی سیکھیں گے، عربی سیکھ کر لفظ لفظ پڑھیں گے، ایک ایک آیت سمجھیں گے، ایک ایک آیت کا نور، ایک ایک آیت کی روح لیں گے، بیوی بچوں کو دیں گے، سماج کو دیں گے، 142 کروڑ بھارتی بھائی بہنوں کو دیں گے، 804 کروڑ 223 ملکوں کے بھائی بہنوں کو دیں گے. بتائیں گے تو صحیح کہ دیکھو یہ پڑھو تو صحیح، کمپیریٹیو اسٹڈی تو کرو، تلناتمک تولاتمک ابھیاس تو کرو، موازناتی مطالعہ تو کرو. اتنا تو کہیے نا، اتنا تو کہہ سکتے نا، اور اتنا کہنے کی تو آزادی ہمیشہ ہے نا، ہمیشہ ہے نا. اتنا تو کہیے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تیرا یونیورسل سول کوڈ، ویشوک ناگرکتا قاعدہ، عالمی شہریت قانون گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے، گہرائی سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور گہرائی سے سب تک اس کو پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک